اللہ الرحمن الرحیم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثۃ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر تین اعمال ایسے ہیں ان عملوں کی وجہ سے انسان کو فوت ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ مرنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کسی جگہ پر نلکا لگوا دیا، کوئی ایسا کام جو اس کے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے، لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں، اس کا مرنے کے بعد بھی انسان کو اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ دوسرا او علم ينتفع به، عالم دین تھا، لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم سکھلا گیا، لوگ اس علم کو آگے پھیلاتے رہیں گے، اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرا او ولد صالح يدعو له، اولاد صالحہ چھوڑ کے جائے، اپنی زندگی کے اندر اس نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی ہوگی کہ ان کو نمازی بنایا، خود نماز پڑھنے آیا، ان کو بھی ساتھ لے کے آیا۔ اولاد انسان فوت ہو جائے، اس کے مرنے کے بعد اولاد اس کے لیے دعا کرے، نماز پڑھے، یا پھر اس کے لیے وہ اولاد جو ہے نیکیاں کرتی رہے، نیک اولاد چھوڑ کر مرے۔ یہ تینوں عملوں کی وجہ سے، تین کاموں کی وجہ سے انسان کے عمل منقطع نہیں ہوتے، عمل جو ہے انسان کے جاری رہتے ہیں، اجر و ثواب ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی انسان کو۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علم کے شرف و فضل اور اس کے ثمر کی یہ حدیث سب سے بڑی دلیل ہے کہ آدمی کے فوت ہو جانے کے بعد بھی جب تک اس کے علم سے استفادہ کیا جائے، جب تک لوگ ایک عالم دین جو فوت ہو جاتا ہے اس کے پیچھے علماء چھوڑ جاتا ہے اور اپنے بعد قرآن و حدیث کا علم لوگوں کو سکھلا کے فوت ہوا ہے، اس سے لوگ استفادہ کرتے رہتے ہیں، لوگ طالب علم بنتے رہتے ہیں، وہ صدقہ جاریہ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ وہ سب سے بڑا علم چھوڑ کے گیا ہے۔ اپنے فوت ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عالم دین جو فوت ہوتا ہے اس کا علم جو ہے وہ جاری رہتا ہے، منقطع نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن و حدیث کا علم سیکھنا سکھلانا یہ بہت بڑی بات ہے،
اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن و حدیث کا علم سیکھنا سکھلانا۔ نبی کائنات نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہے۔ اس کا علم سے لوگ مستفید ہوتے رہتے ہیں اور اس کو مرنے کے بعد بھی اجر جو ہے جاری رہتا ہے، اجر ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن و حدیث کا علم خود بھی سیکھنا چاہیے، لوگوں کو بھی دعوت دینی چاہیے، لوگوں کو بھی سکھلانا چاہیے۔ ایک حدیث یاد ہے وہ حدیث لوگوں کو سنائیں، ایک قرآن کی آیت یاد ہے وہ لوگوں کو سکھلا دیں، اس سے لوگ مستفید ہو جائیں گے، وہ حدیث لوگوں کو سکھلائیں گے۔ ہم جب بھی حدیث کسی کو بھی سنائیں اس کو کہیں کہ یہ حدیث لوگوں تک پہنچا دے، لوگوں کو آگے سنائے۔ جب ہم یہ صدقہ جاریہ آگے پہنچا دیں گے تو پھر آہستہ آہستہ لوگ جو ہے اس حدیث سے، اس قرآن کی آیت سے مستفید ہوتے رہیں گے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا فانك خير الشافعين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اجرنا من النار۔ اے میرے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اے میرے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مقروض ہیں ان کو پر قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اے میرے اللہ امت مسلمہ کو خوشحال بنا، کافروں کو نیست و نابود فرما، مجاہدین کی مدد فرما، کشمیریوں فلسطینیوں کی حفاظت اور مدد فرما، اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں بھی پریشانیوں کے اندر مبتلا پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اے میرے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما، جو اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں میرے اللہ ان سب تمام غیر مسلموں کو نیست و نابود فرما، اے میرے اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما، اے میرے اللہ ان کی غیبی امداد فرما، اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں بھی پریشانیوں کے اندر پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما، ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما، ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔